فضل افغان یوٹیوب چینل کے جسٹ نو پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم 3 خبروں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے بات ہوگی۔ تحریک لبیک پاکستان کو حکومت کی طرف سے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آئے گا اسی پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور ممکنہ طور پر سپریم کورٹ وہی فیصلہ کرے گی جو حکومت کی طرف سے سامنے آتا ہے۔ اس پارٹی کو کالعدم قرار دینے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی طرف سے پرتشدد کارروائیاں کی گئیں۔ 20 اپریل کو اس نے مظاہروں کا اعلان کیا تھا، لیکن 20 اپریل سے قبل ہی ان کی تیاریاں جاری تھیں، اور حکومت نے 12 اپریل کو اس کے ہیڈ سعد رضوی کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد پورے ملک میں تحریک لبیک کے کارکن بپھر کے باہر نکل آئے اور پرتشدد مظاہرے شروع کر دیے۔ ان مظاہروں میں 2 پولیس والے جاں بحق ہو گئے اور بعض ذرائع کے مطابق 5 شہید ہوئے ہیں، جبکہ اس تحریک لبیک کے کارکن بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن کسی شہادت کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ہو سکتا ہے کہ اس پارٹی کے بھی کچھ لوگ شہید ہوئے ہوں۔ بہرحال پرتشدد مظاہروں کی وجہ سے حکومت نے اس کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کیا، جس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی ایک رسمی کارروائی ہو گئی، لیکن اس حوالے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے سعد رضوی نے جیل کے اندر سے ایک پیغام دیا ہے کہ ان کے کارکن پرامن رہیں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں، ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کسی نرم گوشے کا مظاہرہ کرے۔ کسی نرم گوشے کی امید اس حوالے سے پیدا ہوئی ہے۔ تو دوسری بات ہماری یہ ہے کہ جس طریقے سے تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، جن وجوہات کی بنا پر، انہی وجوہات کی بنا پر مولانا فضل الرحمان کی JUI کو بھی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی کچھ ایسے ہی عزائم رکھتی ہے، اور اس سے قبل وہ بھی پاکستان کی سڑکوں کو بلاک کر چکی ہے، مظاہرے کر چکی ہے، اور ان کے مظاہروں میں بھی ایک تشدد نظر آتا تھا، جبکہ اب وہ زیادہ ہی اس حوالے سے نعرے لگا رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کریں گے۔ تو بہرحال مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا بھی یہی مستقبل ہوگا جو تحریک لبیک کا ہوا ہے۔ جو کچھ تحریک لبیک نے کیا اور جو رد عمل ہوا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، وہی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری خبر ہماری ہے سیرینہ عیسیٰ کے حوالے سے، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے۔ سیرینہ عیسیٰ بہت ہی جذباتی ہوئی پڑی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس طریقے سے نان PTI پرائم منسٹر کو نااہل قرار دیا گیا تھا توہین عدالت پر، اسی طریقے سے آج کے PTI کے لوگوں کو بھی نااہل قرار دیا جائے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ جس طریقے سے نان PTI کے وزیر اعظم کے ساتھ توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی، وہ PTI کے وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہو رہی، اور جس طریقے سے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توہین عدالت کے معاملات میں سزائیں ہوئی تھی، اس طرح کی سزائیں PTI کے ورکرز کو، PTI کے لیڈرز کو، PTI کے وزراء کو نہیں ہو رہی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی توہین عدالت کی ہے۔ اصل میں یہ توہین عدالت کی بات نہیں ہو رہی۔ سیرینہ عیسیٰ چاہتی ہیں کہ توہین قاضی فائز عیسیٰ کے جرم میں یا الزام میں ان لوگوں کو ویسی ہی سزائیں دی جانی چاہیے جیسے یوسف رضا گیلانی کو دی گئی تھی، جس طریقے سے نہال ہاشمی کو دی گئی تھی، جس طریقے سے طلال چودھری کو دی گئی تھی، اور جس طریقے سے ان کے ایک سیالکوٹ کے لیڈر ان کو دی گئی تھی۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ان کا طرز عمل کیا تھا۔ نہال ہاشمی نے جس طریقے سے عدلیہ کو ننگی گالیاں دی تھیں، جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کا مذاق اڑایا تھا، طلال چودھری جو کچھ کہتے رہے تھے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ نواز شریف صاحب ان ججوں کو، PCO ججوں کو گریبان سے پکڑ کے آپ کھینچیں، ان کو نیچے لے آئیں، اس طریقے سے بات کر رہے تھے، جبکہ سیرینہ عیسیٰ فواد چودھری کو وہی سزا دلوانا چاہتی ہیں، نااہل کروانا چاہتی ہیں، فردوس عاشق عوان کو بھی کوئی سزا دلوانا چاہتی ہیں، اور ایک اینکر سمیع ابراہیم ہے، ان کے حوالے سے بھی وہ ایسا ہی چاہتی ہیں۔ گویا ان لوگوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی توہین کی ہے، تو اس توہین کے جرم میں ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔
سرینا عیسیٰ یہی کچھ چاہتی ہیں، حالانکہ ان کی طرف سے فواد چودھری کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو کچھ ہمارے بارے میں کہا ہے، حکومت کے بارے میں کہا ہے، تو ہم بھی اگر کہیں گے تو بات بڑھ جائے گی۔ صرف یہ بات ہوئی تھی، یہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو سکا، تو سمیع ابراہیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے مقدمات پر اثر انداز ہونے کی بات کی ہے، کوشش کی ہے۔ تو سرینا عیسیٰ اور قاضی فائز عیسیٰ معاملات کو اتنا طول دینا چاہتے ہیں اپنے مقدمے کو کہ یہ مقدمہ چلتا رہے اور وہ وقت آ جائے کہ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں۔ تو دوسری طرف ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کو، جو نظر ثانی کا کیس ہے، اس کو فوری طور پر سنا جائے، ختم کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس منظور ملک، انہوں نے 30 اپریل کو ریٹائر ہو جانا ہے اور ان کا رجحان قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت میں ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ 30 اپریل سے پہلے اس کیس کا جو قاضی فائز عیسیٰ جس میں ریویو پٹیشن میں گئے ہیں اس کا فیصلہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ بھی ججوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں شہباز شریف کے حوالے سے۔ شہباز شریف کی 2 روز قبل ضمانت کی خبر آئی، ضمانت ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا آج پتہ چلا ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت نہیں ہوئی تھی۔ اس حوالے سے جیسے ہی اعلان ہوا کہ شہباز شریف کو فوری طور پہ ضمانت پر رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے، مسلم لیگ نون کی طرف سے پھر اسی طریقے سے بھنگڑے ڈالے گئے، جشن منایا گیا، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، شہباز شریف کے باہر آنے کا انتظار کیے بغیر۔ لیکن 2 روز کے بعد جب روزگار کی بات آئی تو یہ دیکھا گیا کہ 2 ججوں کے دستخط ہونے چاہیے تھے فیصلے پر، لیکن ایک جج کے دستخط تھے، دوسرے جج نے دستخط نہیں کیے تھے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ جب یہ بحث ہو رہی تھی، عدلیہ کو یہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی، شہباز شریف کے وکلاء نے یہ باور کروایا کہ شہباز شریف 70 سال کے بوڑھے ہیں، وہ کینسر زدہ بھی ہیں، مریض ہیں، اس بنا پہ ان کو ضمانت دے دی جائے کیونکہ 3-4 مہینے سے وہ جیل میں ہیں، ان کو اب اس بنا پہ رہا کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو پراسیکیوٹر تھے نیب کے، انہوں نے سخت مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ صرف بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کسی کو ضمانت دے دیں، میرٹ کے اوپر ان کی ضمانت نہیں بنتی۔ تو اس حوالے سے عدالت میں یہ کیس سماعت ختم ہوئی تو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جج اپنے چیمبر میں چلے گئے۔ تو 2-4 منٹ کے بعد جب جج فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد جج تو واپس نہیں آئے، ان کا ایک اہلکار آیا جس نے آ کے روسٹم پر کھڑے ہو کے یا ڈیسک پر کھڑے ہو کے کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، شہباز شریف کی ضمانت ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ وہاں پہ رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، مریم اورنگزیب اور دوسرے جو حاشیہ بردار اور کاسا لیس چمچے وہاں موجود تھے، انہوں نے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے، خوشیاں منانا شروع کر دی۔ خبر باہر آئی تو ایک بڑے جشن کا سما تھا، لیکن اصل میں کیا ہوا کہ سرفراز ڈوگر اور اسد جاوید گھرال یہ جج تھے۔ سرفراز ڈوگر نے یہ فیصلہ کر دیا کہ شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی ہو گئی ہے، انہوں نے فیصلہ لکھ دیا، گھرال صاحب نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے۔ اس فیصلے کو لے کے اہلکار نے عدالت میں موجود لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، لیکن جب ان کی رہائی کی بات ہوئی، جب فیصلہ سامنے لانے کی بات ہوئی تو ایک جج کے دستخط تھے۔ گھرال صاحب کہتے ہیں کہ کسی طور بھی اتنے بڑے جرم کی ضمانت نہیں بنتی، تو انہوں نے ضمانت کے فیصلے کے اوپر سائن نہیں کیے، جبکہ سرفراز ڈوگر وہ کسی بھی صورت میں شاید وہ اسپانسر ہو گئے تھے، شاید ان کے اوپر سرمایہ کاری کر دی گئی تھی۔ انہوں نے فیصلہ لکھ دیا کہ شہباز شریف کو ضمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے۔ گھرال صاحب فوری طور پہ چیف جسٹس کے پاس چلے گئے، انہوں نے قاسم خان صاحب سے جا کے کہا کہ جناب یہ کیس ضمانت کا بنتا ہی نہیں ہے، کسی صورت ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال معاملہ اب ریفری جج کے پاس جائے گا۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ماہرین کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی ضمانت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، شہباز شریف کو عید بھی جیل میں گزارنی پڑے گی۔ لیکن یہاں پہ بہت کچھ ہوتا ہے، یہ پاکستان ہے۔ جو ریفری جج قاسم خان صاحب مقرر کریں گے اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل تابناک ہو جائے،
وہ مستقبل میں رفیق تارڑ کی طرح پاکستان کے صدر بننے کا خواب دیکھ رہے ہوں، سعید الزمان صدیقی کی طرح گورنر بننے کا ارمان دل میں لیے بیٹھے ہوں، آرزو دل میں لیے بیٹھے ہوں، وہ وہی فیصلہ کر دیں جو سرفراز ڈوگر صاحب نے کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو مٹھائیاں لوگ کھا چکے ہیں، نون لیگ کے لوگ مٹھائیاں کھا چکے ہیں، تو اب دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں۔ اگلی بات ہم کر لیتے ہیں رانا ثناءاللہ کے بارے میں۔ جس طریقے سے 127 کنال اراضی جس کا انتقال کینسل ہوا تھا، اس کو ایک عدالت نے اسٹے دے دیا۔ اس کے اوپر مسلم لیگ نون کے حلقے شدید برہم ہیں کہ یہ میاں نواز شریف کی رہائش کو کیوں گرانا چاہتے تھے، کیوں انتقال منسوخ کیا گیا۔ ان کی بات کسی حد تک درست ہے، جس طریقے سے ریگولرائز آپ نے کیا عمران خان کے بنی گالہ کو، اس طریقے سے یہ بھی آپ ریگولرائز کر سکتے تھے، لیکن رانا ثناءاللہ اپنے حساب سے باہر نظر آئے۔ ان پہ تو لگتا ہے کہ جیسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے، اور انہوں نے چیف سیکرٹری کا نام لیا اور انہوں نے کمشنر کا بھی نام لیا۔ انہوں نے وہی بات کی جو نہال ہاشمی نے کی تھی۔ انہوں نے نہال ہاشمی نے کہا تھا کہ یہ جج جو نواز شریف کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں، ہم ان کی نسلوں پر پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ کے لیے جج نہیں رہنا۔ رانا ثناءاللہ نے بھی یہی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو کمشنر، جو چیف سیکرٹری ہیں، انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے، ان کی اولاد نے یہاں پہ رہنا ہے، ان کے بچوں نے یہاں پہ رہنا ہے۔ وہ دیکھ لیں کہ وہ اگر انتقامی کارروائیاں کریں گے تو کہاں جائیں گے۔ تو انہوں نے کمشنر کے بارے میں کہا کہ آپ نے نوکری یہیں پہ کرنی ہے، ہمارے ساتھ آپ پہلے بھی نوکری کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی آپ نے ہمارے ساتھ نوکری کرنی ہے، ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ تو بہرحال رانا ثناءاللہ بالکل پاگلوں کی طرح گرجتے رہے، برستے رہے۔ تو رانا ثناءاللہ دیکھتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کے اوپر کہاں تک وہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ جسٹ نو چینل کو، جسٹ نو پروگرام کو اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔